دو ججز کا پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کا حکم، ایک جج نے بری کر دیا۔ سنگین غداری کیس کا 2-1 کی اکثریت سے تفصیلی فیصلہ جاری۔ پرویز مشرف کو 5 بار پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ سیکیورٹی اداروں کو سابق صدر کی گرفتاری کی ہدایت۔ مشرف کو فرار کروانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم۔ جسٹس وقار سیٹھ نے رائے دی مشرف فوت بھی ہو جائیں تو بھی لاش 3 دن تک ڈی چوک پر لٹکائی جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے لاش لٹکائے جانے کے فیصلے کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ فیصلے میں جسٹس نظر اکبر کا اختلافی نوٹ بھی شامل۔ جو 17 دسمبر کو فیصلہ آیا تھا، جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، وہ آج کے تفصیلی فیصلے سے صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ آج کے فیصلے بالخصوص اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت، مذہب، تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بالاتر۔ مختصر فیصلے پر جو خدشات تھے وہ تفصیلی فیصلے سے درست ثابت ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کی نیوز کانفرنس۔ فیصلے کو کسی بھی تہذیب اور اقدار سے بالاتر قرار دیا۔ کہا ملک کو داخلی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ملک کی عزت اور فوج کے وقار کا دفاع کریں گے۔ پبلک ہینگنگ کانسٹیٹیوشن اور اسلام کے خلاف ہے۔ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ، ڈسپیکیبل اور بہت ہی غلط آبزرویشن جج صاحب نے دی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ کے آبزرویشنز کو دیکھتے ہوئے ہی از انفٹ۔ ویری سون ہم یہ آرٹیکل 209 میں یہ ایک موو کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جج صاحب کے ساتھ۔ حکومت کا خصوصی عدالت کے جج وقار سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا اعلان۔ وزیر قانون فاروق نسیم نے جسٹس وقار کو انفٹ قرار دے دیا۔ بولے لاش لٹکانے کا فیصلہ غلط اور غیر آئینی ہے، جسٹس وقار کو کسی بھی عدالت میں بیٹھنا نہ دیا جائے۔ شہزاد اکبر نے کہا پیراگراف 66 میں آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھا گیا، فیصلہ پڑھ کر سر شرم سے جھک گیا، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئیں، دیکھنا ہوگا پیراگراف 66 فیصلے کا حصہ کیسے بنا۔ غداری کیس کے فیصلے کے بعد آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی ہوا۔ اداروں کے درمیان تصادم کی صورتحال پیدا نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف۔ ملک میں ایمرجنسی لگا کر آئین کو معطل نہیں کیا جا سکتا، ایک لمحے کی بھی معطلی آئین کو اٹھا کر باہر پھینکنے کے مترادف ہے۔ تفصیلی فیصلے کا متن۔ فیصلے میں کہا گیا پرویز مشرف کے کرمنل اقدام کی تفتیش کی جائے۔ استغاثہ کے مطابق ملزم مثالی سزا کا مستحق ہے، مشرف کو حق سے زیادہ شفاف ٹرائل کا موقع دیا گیا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا اعلیٰ عدلیہ نے نظریہ ضرورت متعارف نہ کرایا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نظریہ ضرورت کے باعث باوردی افسر نے سنگین غداری کا جرم کیا۔ جسٹس نظر اکبر کا سنگین غداری کیس میں سزائے موت کے فیصلے سے اختلاف۔ 44 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں لکھا استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ جسٹس نظر نے اپنے فیصلے میں پرویز مشرف کو بری کر دیا۔ لکھا وزارت داخلہ سنگین غداری کے معاملے پر صاف شفاف انکوائری کرنے میں ناکام ہوئی۔ اس کہانی کے پس منظر میں ملزم پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ الزامات کی بنیاد پر لاش کے لٹکانے کا فیصلہ درست نہیں، ایسے فیصلے سے عوام خوش نہیں ہوں گے۔ متحدہ رہنما حیدر عباس رضوی کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ کہا معاونین پر بھی کیس چلنا چاہیے۔ سینئر سیاستدان انور بیگ نے حکومت کا سپریم جوڈیشل کونسل جانے کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ پرویز مشرف نے آئین توڑا، اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن فیصلے میں استعمال الفاظ بیہودہ ہیں۔ پی پی رہنما اور ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن کا بھی اعتراض۔ آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا فیصلے سے جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ ایل او سی پر بھارتی فوج کی دہشت گردی، جوڑا سیکٹر پر فائرنگ اور گولہ باری، 2 شہری شہید، خاتون سمیت 2 افراد زخمی۔ پاک فوج کا بھرپور جواب، دشمن کی چوکی تباہ کر دی۔
لنڈی کوتل میں پاک افغان بارڈر کے قریب باڑ لگانے کے دوران بارودی سرنگ کا دھماکہ، لانس نائک تقدیر علی شہید، 4 سپاہی زخمی ہو گئے۔ بھارت کے ارادے ٹھیک نہیں، کنٹرول لائن پر باڑ 5 جگہ سے کاٹی گئی ہے، سرحد پر غیر معمولی نقل و حرکت محسوس کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود کا بیان، کہا جارحیت کی گئی تو پاک فوج تیار ہے، بر وقت اور مناسب جواب دیں گے۔ سلامتی کونسل کے صدر کو خط بھی لکھ دیا۔ رپورٹ 3 لکی مروت ایک ٹانک میں سامنے آیا، صوبے میں تعداد 79 ہو گئی۔ بلوچستان میں پولیو کے 2 کیس سامنے آ گئے، صوبے میں تعداد 9 ہو گئی۔ ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن، شدید برفباری میں بھی پولیو ورکرز کی فرض شناسی، 2 ورکرز 14,000 فٹ بلند مقام پر حوصل پہنچ گئے۔ بچوں کو ویکسین پلائی، رضاکاروں نے مطلوبہ مقام پر جانے کے لیے موٹر سائیکل کا استعمال کیا۔ ایماندار محافظ، اعلیٰ اقدام، لاہور پولیس چھا گئی، کانسٹیبل رضوان کو فٹ پاس سے 5 لاکھ روپے پڑے ملے، اہلکار نے شہری کو ڈھونڈ کر رقم اس کے حوالے کر دی۔ فرض شناسی اور ایمانداری پر کانسٹیبل رضوان کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور 10,000 روپے انعام سے نوازا گیا۔ السلام علیکم، آج 12 بجے کے ساتھ میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کے تفصیلی فیصلے سے۔ سنگین غداری کیس میں 169 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا، جس میں سابق صدر پرویز مشرف کو 5 بار سزائے موت دینے کا حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پرویز مشرف کو دفاع اور شفاف ٹرائل کا پورا موقع دیا گیا، لیکن وہ پیش نہ ہوئے۔ آرٹیکل 6 کو شامل کرنے کا مقصد مستقبل میں ڈکٹیٹرشپ کو روکنا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ عدالتی حکم کے بعد سرنڈر کیے بغیر مشرف اپیل نہیں کر سکتے۔ خصوصی عدالت کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ تحریری فیصلے کے مطابق پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو آئین پامال کیا، جس پر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی گئی۔ 5 الزامات ثابت ہوئے، ہر جرم پر علیحدہ سزائے موت دی جائے، قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں گرفتار کر کے سزائے موت پر عمل درآمد کرائیں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ 2013 میں شروع ہونے والا مقدمہ 2019 میں مکمل ہوا، کیس کے حقائق دستاویزی شکل میں موجود ہیں۔ پرویز مشرف کو دفاع اور شفاف ٹرائل کا پورا موقع دیا گیا۔ عدالت نے انہیں ٹرائل کا سامنا کرنے کے متعدد مواقع دیے، لیکن وہ پیش نہ ہوئے اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد فرار کا راستہ اختیار کیا۔ پورے ٹرائل میں یہ موقف رہا کہ خرابی صحت اور سیکیورٹی وجوہات پر پیش نہیں ہو سکتا۔ جسٹس شاہد کریم نے لکھا کہ مشرف اپنے دور میں اختیارات کا سرچشمہ تھے، آئین معطل کرنے کے بعد اپنی خواہشات پر اس میں تبدیلی کرتے رہے۔ انہوں نے آئینی اور قانونی احکامات کو آمریت نافذ کر کے ختم کیا۔ آرٹیکل 6 کو شامل کرنے کا مقصد مستقبل میں ڈکٹیٹرشپ کو روکنا ہے۔ خصوصی عدالت نے حکم دیا کہ پرویز مشرف کے بیرون ملک فرار میں ملوث افراد کے خلاف بھی تحقیقات کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ فیصلے میں سنگین غداری کی تشریح کے لیے بلیک لا ڈکشنری کا حوالہ بھی دیا گیا۔ لکھا گیا کہ عدالتی حکم کے بعد سرنڈر کیے بغیر مشرف اپیل نہیں کر سکتے۔ خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار سیٹھ نے پرویز مشرف کی لاش کو ڈی چوک پر 3 دن کے لیے لٹکانے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی جج جسٹس شاہد کریم نے اختلاف کرتے ہوئے لکھا کہ مشرف کو قانون سے ہٹ کر مثالی سزا دینا قانون کے برخلاف ہوگا۔ کی رائے لکھا، ماضی میں پاکستان میں کسی کو بھی اس جرم کی سزا نہیں دی گئی، اس لیے اگر مجرم سزا پانے سے پہلے وفات پا جاتا ہے تو یہ سوال اٹھے گا کہ آیا فیصلے پر عمل درآمد ہوا یا نہیں۔ اس لیے مشرف کی لاش کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر لایا جائے، جہاں اسے 3 دن تک لٹکایا جائے۔ بینچ میں شامل جسٹس شاہد کریم نے سزا کے فیصلے سے اتفاق لیکن اس رائے سے اختلاف کیا۔ لکھا، میرے خیال میں مجرم کو سزائے موت دینے کا حکم کافی ہے، پرویز مشرف کو قانون سے ہٹ کر مثالی سزا دینا قانون کے برخلاف ہوگا۔ مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ 6 سال سے زائد چلا اور 7 سے زائد ججز نے اس کیس کو سنا۔ سنگین غداری کیس کے مختصر فیصلے پر خدشات تفصیلی فیصلے پہ درست ثابت ہوئے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے واضح کر دیا کہ
کہتے ہیں فیصلہ انسانیت، تہذیب اور اقدار کے منافی ہے۔ فیصلے میں استعمال کیے گئے الفاظ مناسب نہیں تھے۔ ہم ملک اور ادارے کے وقار کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ جو 17 دسمبر کو مختصر فیصلہ آیا تھا، جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، وہ آج کے تفصیلی فیصلے سے صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ آج کے فیصلے بالخصوص اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت، مذہب، تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بالاتر ہیں۔ افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے۔ ہم ملکی سلامتی کو قائم رکھنے اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے خلف بردار ہیں، اور ایسا ہم نے پچھلے 20 سال میں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ ہم ملک کا دفاع بھی جانتے ہیں اور ادارے کی عزت اور وقار کا دفاع بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے ملک پہلے ہے، ادارہ بعد میں ہے۔ ہمیں اس کمپلیٹ پکچر کی ویزیبلٹی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی رہی اور ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ فوج اور حکومت مل کر ملک کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں ہر قسم کے خطرات ناکام ہو جائیں، اور ملک اس طرف جائے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں ہم جائیں گے۔ ان حالات میں چند لوگ ہمیں اشتعال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو انشاءاللہ ناکام کریں گے۔ حکومت کا خصوصی عدالت کے سربراہ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم کا کہنا تھا کہ جج وقار سیٹھ کی آبزرویشن سے عدالتی وقار مجروح ہوا۔ اس طرح کی آبزرویشن سے جج کی ذہنی حالت پر سوال اٹھتے ہیں۔ ایسے جج کو پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج ہونے کا کوئی اختیار نہیں۔ پبلک ہینگنگ کانسٹیٹیوشن اور اسلام کے خلاف ہے۔ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ، ڈسپیکیبل اور بہت ہی غلط آبزرویشن جج صاحب نے دی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ کی ان آبزرویشنز کو دیکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو رجوع کرے گی، اور استدعا ہماری یہ ہے کہ ایسے جج صاحب کو پاکستان کی کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہی از انفٹ۔ اس قسم کے آبزرویشنز دی جائیں گی تو عدالت کا استحقاق مجروح کیا جاتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے ایک بڑا ہی ٹیسٹنگ ٹائم ہے۔ ویری سون ہم یہ آرٹیکل 209 میں یہ ایک موو کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی برائے احتساب نے فیصلے کو اداروں پر خودکش حملہ قرار دے دیا۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ فیصلے سے سر شرم سے جھک گئے۔ فیصلے کے پیچھے تمام محرکات رکھنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت اس حوالے سے اپیل کرے گی۔ خاص کر پیرا 66 ہے، یہ تو اداروں کے اوپر، آپ اپنے ادارے کے اوپر خود کا حملہ ہے، دوسرے ادارے کے اوپر حملہ ہے۔ پیرا 66 کو لے کے میرا سارا صحیح معنوں میں شرم سے جھک گیا ہے۔ کس قانون اور کس قاعدے کے تحت ایک ایسی چیز لکھ دی جاتی ہے جس سے پورے دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہوتی ہے؟ اس فیصلے کے جو آخری مراحل ہیں اس کے پیچھے تمام محرکات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت بھی اس میں اپیل میں جائے گی۔ اس ریفرنس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ریفرنس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان رابطہ۔ پرویز مشرف کے خلاف تفصیلی فیصلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے فیصلے پر فوج کے جذبات سے آگاہ کیا۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے رابطے میں کئی اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ملک میں عدم اطمینان اور بے یقینی کی صورتحال پیدا نہیں ہونے دی جائے گی۔ ملک میں اداروں کا ٹکراؤ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی ٹیم کی بیٹھک۔ خصوصی عدالت کے تفصیلی فیصلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قانونی ٹیم نے وزیر اعظم کو بریف کرتے ہوئے کہا، مشرف کی لاش کو لٹکانے کی بات کر کے انسانی حقوق کی حدود کو پار کیا گیا۔ فیصلے میں استعمال کیے گئے الفاظ کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ فیصلہ ملک میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ فیصلے سے ملک میں انارکی کی فضا پیدا ہوئی۔ وزیر اعظم نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آئین میں ایسے فیصلے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تاثر آ رہا ہے جیسے اداروں میں تصادم کی صورتحال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں عدم اطمینان اور اداروں میں بے یقینی کی صورتحال پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ خصوصی عدالت میں سنگین غداری کیس میں 2 ججز نے سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی۔ ایک جج جسٹس نذر اکبر نے سابق صدر کو بری کرنے کا کہا۔ جسٹس نذر اکبر نے مشرف کو سزائے موت سے اختلاف کیا اور کچھ اہم سوالات اٹھائے۔ یہ بھی کہا کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ عدیل سرفراز کی رپورٹ۔
जस्टिस नजर अकबर ने 44 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट लिखा। जस्टिस नजर अकबर ने लिखा कि पार्लियामेंट ने पहले खामोशी इख्तियार करके फिर आर्टिकल 6 में तरमीम करके अदलिया को धोखा दिया। इस अमल का वाहिद हदफ 3 नवंबर 2007 का इकदाम था। कौमी या सूबाई असेंबली में इमरजेंसी के निफाज पर कोई एहतजाज नहीं किया गया। एक भी रुकने पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाई। जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि पार्लियामेंट ने अक्टूबर 1999 की इमरजेंसी की तौसीक नजरिया जरूरत के तहत की। उस वक्त पार्लियामेंट ने 17वीं तरमीम के जरिए मुल्जिम को सहूलत दी। जस्टिस नजर अकबर ने गद्दारी की तारीफ के हवाले से ब्लैक लॉ डिक्शनरी का हवाला भी दिया। लिखा कि पाक फौज का हर सिपाही आईन पाकिस्तान की पासदारी का पाबंद है। आइन तोड़ने वाले जनरल का साथ देने वाली हाई कमान आइन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही। जनरल मुशर्रफ फिजा में थे, उनके साथियों ने गैर आईनी इकदाम उठा लिया। इख्तिलाफी नोट में यह भी सवाल उठाया गया कि मुख्तलिफ अवामिल इस केस में शामिल थे। परवेज मुशर्रफ की तरफ से इमरजेंसी नाफिज करने के वक्त उनके साथ मौजूद दीगर अफराद को इस केस में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा जजेस बहाली कैसे हुई, किसका टेलीफोन एतजाज एहसन को आया, यकीन है कॉल करने वाली शख्सियत सदर पाकिस्तान या वजीर आजम पाकिस्तान नहीं थे। उन्होंने कहा वजारत दाखिला संगीन गद्दारी के मामले पर साफ शफाफ इंक्वायरी करने में नाकाम हुई। इस कहानी के पस मंजर में मुल्जिम परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। अदील सरफराज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। संगीन गद्दारी केस के तफसीली फैसले में कई बार नजरिया जरूरत का तस्करा किया गया। जस्टिस वकार ने हवाला देते हुए कहा कि आला अदलिया ने नजरिया जरूरत मुतारिफ ना कराया होता तो कौम को ये दिन ना देखना पड़ता। नजरिया जरूरत के बायस ही यूनिफॉर्म अफसर ने संगीन गद्दारी के जुर्म का इर्तिकाब किया। जस्टिस नजर अकबर ने इख्तिलाफी नोट में नजरिया जरूरत का जिक्र करते हुए लिखा कि पार्लियामेंट ने अक्टूबर 1999 की इमरजेंसी की तौसीक नजरिया जरूरत के तहत की। किसी भी हिम्मत ना हुई कि वो इमरजेंसी के निफाज के खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक ला सके। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस वकला थे जो वकला तहरीक का हिस्सा बने थे। कौमी असेंबली में 7 नवंबर 2007 को अपनी करारदाद मंजूर करके इमरजेंसी के निफाज की तौसीक की और किसी एक भी रुकने पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाई। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि लाश को लटकाए जाने का फैसला दुरुस्त नहीं। क्या ऐसे फैसले से अवाम खुश होंगे? उन्होंने मुशर्रफ का साथ देने वालों के खिलाफ भी केस चलाने का मुतालबा कर दिया। आप अगर इल्जामात की बुनियाद पर किसी की लाश को घसीटने का फैसला सुना सकते हैं? इल्जामात की बुनियाद पर किसी की लाश को 3 रोज लटकाने का फैसला सुना सकते हैं? क्या इस्लामी जमहूरियत तालिबानिस्तान है ये? और आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसा फैसला आप करेंगे तो आवाम खुश होंगे? मुशर्रफ का इंडिविजुअल ट्रायल आर्टिकल 6 के तहत नहीं हो सकता इंडिविजुअली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन का कहना है कि परवेज मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, इसमें कोई शक नहीं। इस पर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फैसले में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज बेहुदा हैं। वो आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर को 5 चीफ जस्टिस वकला के अलावा बाकी जजेस को 56 जजेस हाई कोर्ट के जजेस को गिरफ्तार किया। ये किस आइन की रूह से किया? तो उसने संगीन आइन की संगीन खिलाफ वर्जी तो की, उसको सजा तो होनी थी। वकार सेठ साहब उन्होंने कोई अजीब ही कौन से जमाने की सजा तजवीज कर दी है कि उसको अगर वो मर भी गया है